اچھا سر، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے کوئی جانتا تو نہیں، میں نہیں ہوں بھائی صاحب کو، لیکن انہوں نے مجھے ای میل پہ نا آپ کے لیے سوال بھیجا تھا، بلکہ جو ہماری ای میل کی لسٹ چل رہی ہے اس میں ان کو بھی ایڈ کروا دی ہے، تو واللہ عالم وہ کون صاحب ہے، لیکن انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو آپ نے بھیجنا ہے کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب خلافت راشدہ کے منکر ہیں، تو ان کو قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کی دلیل انہوں نے دی ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 55، اور اس میں انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں 7 شرح نہج البلاغہ میسم البحرانی کا یا بحرینی ہے، اور اس کے علاوہ دیا تفسیر صافی کا اور تفسیر مجمع البحرین کا۔ انہوں نے کہا جی یہ خلافت راشدہ پہ قرآن کی واضح نص ہے، سورۃ النور کی آیت 55، ورنہ پھر بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ وعدے کر رہا ہے، جس میں اللہ نے 2 ٹوک وعدے کیے ہوئے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم۔ وہ آپ اسی آیت پہ میرا مناظرہ ہوا تھا نا چانڈیوں سے، وہ اس پہ آپ دیکھ لیں، چانڈیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا تھا وہاں پر، کافی تفصیل سے 1-2 گھنٹے ہو چکا آپ کا؟ ہاں بالکل، اس میں دیکھ لیں۔ اس میں ابو بکر عمر سے کوئی کام ہی نہیں ہے، بلکہ اس آیا میں بہت ساری باتیں ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اس میں جماعت مخالفین کے اپنے بہت سارے کلمات ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ پورے زمین کا خلیفہ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ پوری زمین کا جو خلافت ہے یہ ابو بکر عمر کو نہیں ملی ہے، اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث میں، بلکہ میں وہ دکھا دوں آپ کو، متعدد احادیث میں اختصار کے ساتھ آپ کو جواب دے دیتا ہوں، 1-2 حدیث بس آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، روایت دکھا دوں کہ یہ پوری، پہلی بات ہے کہ پوری زمین کی بات ہو رہی، پوری زمین کی خلافت کی بات ہو رہی، پوری زمین کی خلافت ان کو نہیں ملی۔ پھر یہ بات ہے کہ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسے اللہ نے آپ سے پہلے والے لوگوں کو خلافت دیا تھا، پہلے والے لوگوں کو خلیفہ کون تھا؟ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت نص سے ملی ہے، نص سے ملی ہے، کما اسی طرح جیسے میں نے پہلے والوں کو دیا۔ یہ جو ہے ابو بکر عمر کو نص سے خلافت تو نہیں ملی ہے، یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کی خلافت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پوری زمین پہ اسلام کی حکومت ہوگی۔ یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، جز نمبر 39 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 236 ہے، اور یہ حدیث بھی ہے، اسناد صحیح، اسناد صحیح ہے، حاشیہ نمبر 1 اسناد صحیح۔ مقداد نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام، زمین پر نہ مٹی کا کوئی گھر رہے گا اور نہ اون کا۔ پرانے زمانے میں عرب جو گھر بناتے تھے نا، کمرے بناتے تھے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ درخت کے پتے لگاتے تھے، اور درخت کی دیوار جو ہوتی تھی، بہت سارے لوگ جو پیسے کم تھے لوگوں کے پاس، درخت کے جو شاخیں ہوتے ہیں وہ لگاتے تھے، اور اس پر اون کا جو ہوتا ہے اس پہ چادر چڑھاتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں کوئی گھر مٹی کا نہ ہو اور اون کا گھر نہ ہو، چمڑے کا گھر نہ ہو، الا ادخلہ کلمۃ الاسلام، اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام داخل کرے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، چاہے عزت کے ساتھ یا چاہے تلوار کے ذریعے، ذلت کے ساتھ وہاں پہ اسلام ضرور ہوگا۔ اما يعزهم الله من اهله او يذلهم فيدينون له، یا تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی مسلمان ہو جائے عزت کے ساتھ، یا کہ نہیں وہ ذلت کے ساتھ اس کو مسلمان ہونا پڑے۔ اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اور آیا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ اس کو سب ادیان پر اس کی دین پیروز ہو جائے۔ نہ ابو بکر کے زمانے میں سب ادیان کو شکست ملی ہے، نہ عمر کے زمانے ابھی تک پیش نہیں آیا، یا آگے جا کر ہوگا انشاءاللہ، امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہوگا۔ تو یہ اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ اہل بیت علیہ السلام سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ایسا چیز ہوگا۔ تو مزید بولے میرے بھائی، تو اختصار کے ساتھ یہ میرا جواب ہے۔ اگر ابھی اسی آیت کے متعلق میرا چیلنج ہے، میری دعوت ہے کہ علماء کرام اس آیت کے متعلق میں نے جو باتیں نہیں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اگر کوئی شخص میری باتوں سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ آ جائے ادھر، میں منتظر ہوں۔ جس نے آپ کو ای میل بھیجا نا، وہ مولوی صاحب جس نے آپ کو ای میل بھیجا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ خود آ جائے۔ مولوی نہیں، وہ تو کوئی عام لڑکا سر۔ اچھا مزید بولیں، کیا حکم ہے علی الحسن بھائی؟